پہ ہم آ گئے ہیں، الحمدللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض زمین میں، حلالا طیبا جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ آپ کو جو راستہ رب نے دکھایا ہے آپ اس پر چلو اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے سوء برائی کا اور فحاشی کا، بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف تم وہ کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون جس کا خود تمہیں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ ایسی باتیں دیکھیے، آپ کو علم نہیں تو آپ اس کے بارے میں غلط ہی کہیں گے نا، جو بھی کہیں گے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شیطان آپ کو فحاشی، بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور آپ سے کو اکساتا ہے اس بات کر، رب تعالیٰ کے لیے تم وہ کلمات اور وہ باتیں کہو جو تمہارے اپنے علم میں بھی نہیں ہیں۔ آگے کہا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 170 نمبر آیت، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کا، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم اتباع کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، اس کی جس کی پیروی ہمارے بڑے آباء و اجداد کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ اللہ جی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اولو کان، اگرچہ کہ ہو، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون بے عقل، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور ہدایت پر بھی نہ ہو، یعنی وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے فور فادرز کو جن راہوں پہ چلتے دیکھا ہم نے تو وہی کرنا ہے، چاہے وہ گمراہ تھے، چاہے وہ اللہ کی باتوں پر نہیں تھے، چاہے وہ شرک کرتے تھے، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء، دادا، آباء و اجداد کرتے ہیں، وہ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رب نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یہ عام بات ہے ہمارے معاشرے میں، یہ عام بات ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو، یعنی بکرا بولتا ہے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی نا۔ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال ایسے جانوروں کی مثال ہے کہ وہ بولتے تو ہیں لیکن اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، جانوروں کی طرح ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اور بھی ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ جی کہتے ہیں شر الدواب عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بدتر۔ آگے کہا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں
اور کوئی عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، کلوا کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، آپ کو پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون۔ عرب میں رواج تھا جمع ہوا خون پکا کے کھایا جاتا تھا، تو یہاں اللہ جی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کو مردہ جانور کھانے کی اجازت نہیں، جو اسلامی اصولوں کے مطابق ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، جو مر گیا اس کو پھینک دو، وہ تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ مردار نہیں کھانا اور خون بھی نہیں کھانا۔ آپ جب ذبح کرتے ہیں بکرا تو اس کا سارا خون نکال دیتے ہیں، جو اس کی رگ کاٹتے ہیں تو تاکہ اس کا سارا خون بہہ جائے، اسی لیے جھٹکا کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ آگے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، سوائے اس کے کہ جو بہت مجبور ہو جائے۔ اس کے اوپر بھی دو شرائط ہیں، ایک کہ وہ باغٍ ولا عادٍ، وہ گناہ کا خواہش مند نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جان پہ بنی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ جنگل میں کہیں بھٹک گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، ایسی حالت میں اتنی مقدار میں جتنے سے جان بچ جائے حرام کھا لینا بھی جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی خواہش نہ رکھتا ہو دیکھا میں کر کے دکھاتا ہے، یہ سوچ نہ ہو۔ اللہ سے ڈرتے ڈرتے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، یا اللہ جی میں نے جو تو نے منع کیا تھا میں وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے اتنا لیا ہے جتنے سے میری جان بچ جائے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔